बैक टू माई चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एपी को लाइक करें और अपनी राय का इजहार करना मत भूलें। उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों को नावल किस हद तक पसंद आ रहा है। वैसे जो लोग नए आ रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मेरी बस उनसे एक ही छोटी सी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे नावल आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। सज़ाए इश्क किस्त नंबर 17, नावल निगाह शाज़मीन मेहदी। अंशा बच्चा हो गई तैयारी? गुल खानम बेगम अंदर आती बोली। अंशा जो आईने के सामने खड़ी हाथ में ब्राउच लिए देख रही थी, उनकी अचानक आमद पर गड़बड़ा गई। उसे माँ के आने की खबर ही नहीं हुई थी कि वह कब अंदर आई थी। उसने फ़ौरन हाथ पीछे किया और उनकी तरफ पलटी। जज जी क्या हुआ? गुल खानम बेटी के चौंकने पर हैरानगी से उसे देखने लगी। कुछ नहीं मामा, मैं तो बस। जबकि पीछे किए हाथ से उसने आराम से दराज खींच कर खोला और उसमें ब्राउच रखते बिना आवाज़ किए उसे धकेलते बंद किया था। तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्होंने अंशा के कमर के पीछे किए हाथों को देखा। नन नहीं तो कुछ नहीं। जबकि गुल खानम बेगम की नज़रें आईने पर गई थीं, पर फिर भी उसके हाथ में ब्राउच देख ना पाई क्योंकि वो पहले ही उसे अंदर रख चुकी थी। बाबा तैयार हो गए? हाँ, वो नाश्ते के टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इसी सिलसिले में आई थी, तुम भी आ जाओ। जी अभी आती हूँ। लेट मत होना जी। उनके जाने के बाद अंशा ने हाथ दिल पर रखते शुक्र का सांस लिया था। तौबा, आज तो फंस जाती मैं। ये नहीं था कि वो ऐसा ब्राउच अफोर्ड नहीं कर सकती, मगर वो जो भी चीज़ लेती वो हमेशा ममा या फिर आपी के साथ जाकर लेती। खैर बता तो वो उसका अभी भी मामा को सकती थी, मगर दिल में एक डर सा था, एक चोर सा। वो जानती थी कि अगर ये मामा के सामने किया था वो बुरहान के बारे में छुपा नहीं पाएगी और अभी वो ये बात बताना नहीं चाहती थी जब तक उसे ठीक मौका न मिलता। और किसी अच्छे वक़्त का उसे इंतज़ार था जो अभी नहीं था। मोहम्मद दीन चचा ज़रगुल कहाँ है? इस वक्त नाश्ते की टेबल पर अफनान, बुरहान और नासिर थे, जबकि मोहम्मद दीन चचा नाश्ते की चीज़ें लगा रहे थे। बुरहान की बात पर वो रुके। पता नहीं बुरहान बेटा, ज़रगुल बच्ची अभी नीचे नहीं आई, तो आपने पूछा भी नहीं उनसे? नहीं मोहम्मद दीन चचा, आपको पूछना चाहिए था। वो ठीक तो है ना? वो जब से यहाँ है तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो इस वक्त तक रूम में रहें। आप जाएं, उनसे पूछ कर आएँ। जी ठीक, मैं चेक करता हूँ। मोहम्मद दीन चचा कहते चले गए। अरहा जो सुस्त सी तबीयत के साथ अभी तक बेड पर पड़ी थी, दस्तक की आवाज़ पर सीधी हुई। अजीब सी बेजारगी छाई हुई थी तबीयत पर। न उठने का दिल कर रहा था, न नींद आ रही थी। वो करीब सारी रात नहीं सो पाई थी। वो एक अजीब कश्मकश में फंस कर रह गई थी। एक तरफ दिल बगावत पर उतर आया था तो दूसरी तरफ दिमाग दोनों की जंग में उलझ गई थी। ऊपर से उसे कोई ठोस सबूत भी नहीं मिल रहा था। कल उसकी आईजी साहब से भी बात हुई थी। उन्होंने उसे एक और माह का टाइम दिया था, बल्कि यूँ कहना मुनासिब था कि अरहा ने खुद लिया था। उसे यहाँ काफ़ी वक्त हो गया था, मगर कोई अंदर का सबूत नहीं मिल पाया था जिससे वो उन लोगों पर इंक्वायरी बिठाते। वो IBF की नज़रों में साफ थे, चूँकि वो यहाँ हर तरह का टैक्स अदा कर रहे थे, मगर असल मसला तो ये था कि उनकी वजह से मुल्क नुकसान में जा रहा था। वो लोग स्मगलर थे। वो अपनी ही सोचों के धारों में उलझी हुई थी। ज़रगुल बच्चा, तुम ठीक हो? अरहा को दरवाज़ा खुलने से पहले मोहम्मद दीन चचा की आवाज़ सुनाई दी। मोहम्मद दीन चचा भी परेशान हो गए थे कि अंदर से ज़रगुल की आवाज़ नहीं आई। अल्लाह खैर, वो दोबारा दस्तक देते उससे पहले दरवाज़ा खट की आवाज़ के साथ खुला था। ज़रगुल बच्चा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, सर दर्द कर रहा है और बुखार भी महसूस हो रहा है। तो बच्चा मुझे कहती, तुम ऐसा करो, जाओ आराम करो, मैं तुम्हारा नाश्ता यहाँ पर ही ले आता हूँ और बुखार की दवा भी। जी। कि वाकई सर में बहुत दर्द हो रहा था नींद ना लेने की वजह से, और अभी तो इस वक्त वो बाहर किसी का सामना भी नहीं करना चाहती थी। हाल से उसे हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, यानी वो लोग अभी घर थे। अरहा दोबारा जाकर बेड पर बैठी और सर हाथों में थाम लिया। बुरहान बच्चा, ज़रगुल बेटी को तो बुखार है। ओह, इसीलिए ही तो वो अभी तक बाहर नहीं आई थी।
آپ ان کا ناشتہ تیار کریں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھتے بولا جبکہ افنان بیٹھا تھا۔ تم نہیں آؤ گے؟ نہیں، کچھ دیر میں۔ اوکے۔ دستک کی آواز پر ارحا نے سر اٹھایا تو سامنے دروازے کے بیچ میں برہان کھڑا نظر آیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آئے نا برہان بھائی، وہ اٹھتے بولی۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے اس روم میں، کیا وہ اس طرف بھی نہیں پہلی بار آیا تھا؟ بیٹھے نا۔ محمد دین چچا نے بتایا تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں بخار ہے؟ جی۔ تو بتانا چاہیے تھا، تم اب اس گھر کی فرد ہو اور ہماری ذمہ داری۔ کب سے طبیعت خراب ہے؟ کل رات سے۔ اوکے، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، وہ چیک کر لے گا۔ ارحا نے سامنے کھڑے ڈریس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے برہان کو دیکھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کون سا روپ تھا اس شخص کی حقیقت؟ یہ نرم دل ہمدرد انسان یا جو پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے بارے میں کہتی تھی؟ ارحا جب سے یہاں آئی تھی وہ اس کا اصل والا روپ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ اب ریسٹ کرو، محمد دین چچا کے ساتھ کچن میں کام کرنے کی 2-4 دن تک ضرورت نہیں، اپنا خیال رکھو۔ اسی پل محمد دین چچا ناشتے کی ٹرالی لے کر آئے تھے۔ چچا، لقمان کو میں نے کال کر دی ہے، وہ آتا ہوگا، آپ انہیں میڈیسن نہیں دیجیے گا ایسے۔ وہ ٹرالی میں بخار کی ٹیبلٹ دیکھ چکا تھا۔ جی، اوکے، اللہ حافظ۔ برہان کو آج فیکٹری کا چکر لگانا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تک رک نہیں سکتا تھا۔ کیسی ہیں؟ لقمان کو کال کر دی ہے، کچھ دیر میں آ جاتا ہے۔ افنان، تم کچھ دیر تک آفس جانا جب تک لقمان نہیں آ جاتا، اور ناصر تم میرے ساتھ چل رہے ہو فیکٹری؟ ہاں، مجھے صبح فیکٹری سے کال آئی تھی کہ ایک مشین کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، اسی سلسلے میں جانا ہے، اور میں آج سارا دن وہیں رکوں گا۔ مجھے کچھ ڈائمنڈ کے ڈیزائن بھی فائنل کرنے ہیں رضوی صاحب کے ساتھ۔ اوکے۔ برہان کو گئے ابھی قریب 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ لقمان آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ، اور سناؤ ایوان؟ افنان یار، تم لوگوں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا کیا؟ ہاں، پر کیوں؟ بعد میں بتاؤں گا، پہلے آؤ میرے ساتھ۔ افنان چیئر چھوڑتے بولا۔ دستک کی آواز پر ارحا نے سر گھماتے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے کپ چھلکتے چھلکتے رہ گیا۔ سامنے ہی تو افنان کھڑا تھا۔ ناشتے میں اس نے کچھ نہیں لیا تھا سوائے چائے کے۔ محمد دین چچا نے ٹرالی پیچھے کرتے بیڈ کے پاس چیئر رکھی۔ السلام علیکم۔ زرگل نے ڈاکٹر لقمان کو سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیا تھا۔ کب سے بخار ہے؟ کل سے، ارحا نے مدھم لہجے میں کہا تو افنان چونکا۔ کل تو وہ ٹھیک تھی، پھر بخار؟ مطلب وہ رات میں بیمار ہوئی تھی۔ آپ کو تو 102 کا بخار ہے۔ خیر، میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، افنان منگوا لینا یہ۔ لقمان نے پرسکرپشن افنان کی طرف بڑھائی جو اس نے تھام لی۔ میں ابھی انجیکشن لگا دیتا ہوں، انہیں فرق محسوس ہوگا۔ اور انجیکشن لفظ پر ارحا نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ انجیکشن؟ میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا اور بکھرے الفاظ وہاں موجود تینوں افراد پر یہ ظاہر کر گئے تھے کہ اسے انجیکشن سے ڈر لگتا تھا، اور یہ واقعی سچ تھا کہ اتنا تو ارحا کو بندوق کی گولی سے ڈر نہیں لگتا تھا جتنا انجیکشن کی سوئی سے۔ زرگل دیکھیں، آپ کو اس کی ضرورت ہے، افنان نے اسے سمجھایا۔ نہیں، میں یہ نہیں لگواؤں گی۔ وہ انجیکشن کی سوئی کو نظروں کی زد میں رکھتی بول رہی تھی، اور لقمان پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ افنان نے ایک نظر زرگل کو دیکھا اور پھر لقمان کو۔ رہنے دو، میں میڈیسن منگوا لیتا ہوں۔ اوکے، تب تک یہ میڈیسن آپ کھا لیں۔ اوکے۔ محمد دین چچا، آپ نیم گرم پانی کا گلاس دیں۔ لقمان کے کہنے پر محمد دین چچا نے ارحا کو نیم گرم پانی کا گلاس دیا تو اس نے میڈیسن لی اور مشکور نظروں سے افنان کو دیکھا۔ اس کے بعد لقمان کے کہنے کے مطابق ارحا آرام کرنے لیٹ گئی تھی، اور محمد دین چچا جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئے تھے۔ برہان کا سارا دن ہی بیزی گزرا تھا۔ کچھ نیو ڈیزائن تھے جو فائنل کرنے تھے اور ان پر کام شروع کرنا تھا تاکہ وقت پر کام مکمل ہو سکے۔ کیا ہوا، تھک گئے؟ ناصر نے برہان کو سیٹ سے ٹیک لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر میں ہم گھر پہنچ جائیں گے ہوں۔ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں گھر آ چکے تھے۔ برہان، بچہ کھانا لگاؤں؟ جی۔ محمد دین چچا نے برہان سے پوچھا۔ وہ ابھی فریش ہو کر نکلا تھا۔ زرگل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے۔ اوکے، آپ کھانا لگوائیں، مجھے پھر کسی کام سے جانا ہے۔ جی ضرور۔ انشا جو سوئے جاگی کیفیت میں تھی، اسے کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی۔ نیند میں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے، مگر نہیں، یہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم کھلیں۔
ابھی اسے اندھیرے میں کسی کا سایہ سا نظر آیا تھا۔ اسے لگا یہ برہان ہے۔ انشا نے سکون کا سانس لیا مگر وہ پھر ٹھٹکی۔ یہ تو برہان نہیں تھا۔ اس کے دل کی دوبارہ دھڑکن تیز ہو گئی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نکل آئیں۔ اگر یہ برہان نہیں تھا تو کون تھا یہ؟ اسے لگا اس کا دل بند ہونے والا تھا۔ وہ چیختی اس سے پہلے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ انشا کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے باہر ابل آئیں، جبکہ ننھا سا دل جس کی دھڑکنوں نے پہلے ہی شور مچا رکھا تھا اب آہستہ آہستہ مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ ہیلو، یہ صبح سے تیسری بار تھا کوئی فون کرتا اور کچھ کہے بنا رکھ دیتا۔ شہزاد نے فون کان سے ہٹا کر غصے سے گھورا۔ آخر مسئلہ کیا ہے نمش آپ کے ساتھ؟ اب کہ وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ یہ کون ہے، جبکہ نمش کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں ہوں؟ کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کسی کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ رانگ کال کرتا رہے۔ اب میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں۔ نمش بلوٹوتھ کان سے لگائے آلتی پالتی مارے بیٹھی سامنے کھلے لیپ ٹاپ پر شہزاد کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ یہ اسی رات پارٹی میں کھینچی گئی تھی۔ وہ زوم کرتے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اچھا، مجھے آپ سے کام تھا نمش اس کی آنکھوں میں نظریں ڈالے بولی۔ کیا کام؟ اور یہ کام کے سلسلے میں کار کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ شہزاد نے سگریٹ سلگا کر اس کا گہرا کش لیا۔ آپ نے جو کل لیکچر دیا تھا مجھے اس میں کچھ پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی، مجھے وہ دوبارہ سمجھا دیں۔ اس وقت وہ چونکا۔ یس، کل یونی آفس میں آنا سمجھا دوں گا، پر مجھے تو ابھی سمجھنا ہے۔ کیا پتہ آپ کا کل ٹیسٹ کا موڈ ہو اور مجھے باتیں سننی پڑ جائیں۔ اٹس اوکے، میں کل ٹیسٹ نہیں لینے والا۔ یعنی تو آپ اس لیے ٹیسٹ نہیں لیں گے کہ مجھے نہیں آتا؟ نمش کو اسے تنگ کرنے کا موقع ملا۔ پہلی بات، میں آپ کی وجہ سے ٹیسٹ لینا یا چھوڑتا نہیں، اور دوسری، آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اوکے، میں کل سمجھ لوں گی، اللہ حافظ۔ نمش بات ٹالتی فون کٹ کر گئی کیونکہ سامنے سے بڑی بی آ رہی تھی۔ شہزاد نے نمش سے بات کے دوران دوسرا سگریٹ سلگایا۔ کیا تھی یہ لڑکی، کبھی بہت معصوم تو کبھی بہت بولڈ۔ شہزاد کی نظریں کمپیوٹر کی سکرین پر تھیں جہاں سے نمش کے روم کا منظر واضح تھا۔ ایسے ہی تو وہ رہتی تھی، ہر پل اس کی نظروں کے سامنے، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی۔ سو گائز، تھینک یو سو مچ، آپ لوگوں نے ایپی کو ضرور واچ کیا ہوگا، اور جنہوں نے نہیں واچ کیا ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جلدی سے ایپی کو واچ کریں، اور اس کے علاوہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور مجھے بتائیں ایپی کیسی لگی۔ اور میں نے آپ سے کل بھی پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کو فاؤنٹ کیسا لگا، اگر تو پسند آیا تو مجھے بتا دیں، سمجھ آ رہی ہے الفاظ کی یا نہیں۔ اور دوسری بات، جلدی سے جلدی بس میرے پیج کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ میں آپ کو اگلی قسط جلدی سے دے دوں۔ سو تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔